اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے سائیں محترم حضرت سید عبداللطیف شاہ صاحب کی دی گئی تعلیم کے حوالے سے ایاز اور محمود کا یہ اور قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے۔ تو سائیں محترم نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ محمود بادشاہ نے ایاز کا بڑا عجیب امتحان لیا، اور یوں سمجھے کہ وہ اسی طرح کا امتحان انسان کا بھی ہوتا ہے دنیا میں، کہ ایاز اور دیگر دوسرے لوگوں کے لیے محمود بادشاہ نے اپنے دربار میں کوئی ایسا تالاب تھا یا ایسا پانی جو کہ آج کل یوں سمجھے کہ سوئمنگ پول ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ سجایا گیا یا وہاں موجود تھا۔ تو اپنے دربار سے کسی شخص کو محمود نے یہ حکم دیا کہ آپ اس پانی میں جائیں، پانی میں اتریں، اور پھر وہاں سے پانی میں ڈبکی لگا کر پانی میں جا کر پھر واپس باہر آئیں۔ تو وہ حکم کی تعمیل ہوئی، وہ شخص پانی میں اترا اور پانی میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو بادشاہ محمود نے سوال کیا کہ بھئی یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے، جسم تمہارا کیوں بھیگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ صحیح یہ تو ایسا ہونا ہی تھا، اور پانی میں تو اترنے کے بعد پھر تو جسم بھی بھیگے گا اور کپڑے بھی بھیگیں گے۔ تو محمود نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ ایک سائیڈ پر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر یہی حکم انہوں نے دوسرے کسی شخص کو دیا، وہ بھی پانی میں گئے، اور واپس جب نکلے تو ان کے لیے بھی یہی سوال تھا، پھر آگے سے جواب ان کا بھی یہی تھا۔ پھر تیسرے کسی شخص کو اس طرح سے 2-4 افراد کے ساتھ محمود بادشاہ نے یہی عمل کیا، اور پھر سب کو یہ کہا کہ اب میں ایاز کو بھیجتا ہوں، پھر ایاز جو جواب دے گا وہ آپ سننا اور سننے کے قابل ہوگا۔ تو جب ایاز کو بھیجا گیا پانی میں، تو ایاز نے پانی میں جا کر جیسے ہی وہ باہر آئے تو ان کے بھی کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور جسم بھیگ چکا تھا۔ محمود کا سوال وہی تھا بادشاہ کا کہ ایاز یہ کپڑے تمہارے کیوں بھیگے اور جسم تمہارا کیوں بھیگا؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ صحیح مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ فرق تھا ان عام لوگوں میں اور ایاز میں۔ تو آپ سمجھیں کہ جس طرح سے وہ تالاب اور وہ سوئمنگ پول بڑے خوبصورت اور خوشنما نظر آتے ہیں، اس طرح سے دنیا بھی انسان کے سامنے، انسان کے لیے بڑی خوبصورت سجائی گئی ہے، اور بڑی بن سنور کر سامنے آتی ہے، بڑی بن سنور کر سامنے آتی ہے۔ اور انسان جب اس میں اترتا ہے تو پھر غلطی، خطا، کوتاہی اسے سرزد ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، کیونکہ خطا کا گھر ہے، خطا کا پتلا ہے۔ لیکن بہترین طرز عمل یہ ہے، بہترین طرز عمل اس شخص کا ہے جو اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی خطا پر یا ادا پر وہ استغفار کی طرف چلا جائے یا استغفار کی طرف چلا گیا اور عجز و نیاز اختیار کیا اس نے، تو وہ شخص پھر یوں سمجھے جو اس طرف گیا بابا آدم علیہ السلام کے راستے پر، وہ رحمان کے راستے پر ہے۔ اور جو شخص ضد بحث کرے، آرگیومنٹ کرے اور سرکشی کرتے ہوئے تکبر کی طرف چلا جائے، تو وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور وہ شیطانی ایک طرز عمل ہے۔ کیونکہ راہ سلوک میں غلطی کو غلطی نہ ماننا پھر ایک اور غلطی ہے،
خطا کو خطا نہ ماننا پھر ایک اور خطا ہے، گناہ کو گناہ نہ ماننا پھر ایک اور گناہ ہے۔ تو یہ بڑی رمزیں ہیں۔ تو انسان دنیا میں جب آیا ہے، دنیا بڑی رنگین ہے۔ وہ پنجابی کی کہاوت میرے ذہن میں اور ہمیشہ دل دماغ میں چلتی رہتی ہے کہ بندہ بشر ہے، ڈول جاتا ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں میں انسان کھو بھی جاتا ہے، اور پھر انسان سے غلطی خطا کوتاہی سرزد ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن بہترین جواب وہ ایاز کا تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے، انہوں نے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ سائیں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ تو رحمان کے بندے کی بندگی یہی ہونی چاہیے کہ وہ بھی عجز و نیاز اختیار کرے اور استغفار اختیار کرے اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو کر معافی مانگ لے۔ تو یہ صحیح معنی میں رحمان کے بندے کی بندگی ہے۔ تو سائیں عبدالرزاق قریشی صاحب کے ایک خوبصورت قول پر آج کی حاضری مکمل کر رہا ہوں کہ مٹی اچھا مجال جو کند کھڑے کمبھار گیا، مٹی اچھا مجال جو کند کھڑے کمبھار گیا۔ مٹی کے بنے ہوئے اس بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی ضد بحث کرے، آرگیومنٹ کرے، بلکہ جس نے بھی عجز و نیاز اختیار کیا، استغفار اختیار کیا، وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا، وہ صحیح راستے پر چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔